بعض آدمی بغیر کسی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بھی یہاں پر بہت ساری جگہوں پر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ فلاں سے تعلق ہے زیادہ اور فلاں سے کم ہے، لیکن اس تعلق کا ٹیسٹ جو ہے وہاں جا کے ہو جاتا ہے۔ جس آدمی کا صحیح تعلق ہوتا ہے وہ آدمی خود بہت یاد آ جاتا ہے اور دعا میں آ جاتا ہے۔ جس جگہ ذکر والے جو ہیں صحیح اخلاص سے ذکر کر رہے ہیں، اس کی جگہ کا، اس کا آدمیوں کا، جماعت کا، یعنی دین کے کام کرنے والے جتنے اخلاص سے کام کر رہے ہیں ان کا خود بخود جو ہے وہاں سے آ جاتا ہے، اور جن کا بنوٹی تعلق ہوتا ہے وہ نہیں یاد آتا، باوجود کوشش کرنے کے بھی وہ نہیں یاد آتے، اور یاد آتے ہیں اگر کسی کی وجہ سے یاد آ گئے ہیں تو طبیعت بالکل مائل نہیں ہوتی، تکلف سے دعا جیسے یہاں کرتا ہے آدمی وہاں بھی کر لیتا، دعا نہیں نکلتی اپنے دل کے اندر سے، یعنی ارادے کے ساتھ بھی دعا نہیں نکلتی ان کے لیے، صرف حاضرائے انسانی ہمدردی کے اور انسانی تعلق کے، ان کے لیے پھر آدمی دعا کرتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ لوگ پھر بھی مجھ سے تو بہتر ہیں۔ لیکن جن سے تعلق صحیح ہوتا ہے، جن کا اخلاص جو ہے صحیح ہوتا ہے، اللہ کے لیے جو کر رہے ہوتے ہیں، وہ بغیر کہے ہوئے یاد آتے ہیں۔ اس کی ایک تو یہ وجہ ہے کہ اخلاص ہوتا ہے، تو تھوڑا سا عمل بھی جو ہے اخلاص کے ساتھ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑا سا عمل بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کے ہاں بہت زیادہ قیمتی ہے بنسبت بہت سارے عمل کے کہ جو اخلاص کے سوا۔ اس کی میں نے وہاں پر ایک دفعہ مغرب کی نماز کے بعد میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا، تو 7-8 آدمی جو تھے وہ سین میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ بھیڑ چھٹ جاتی تھی تو پھر آگے چلا جاتا تھا، مغرب کی نماز کے فوراً بعد نفل وغیرہ وہیں پڑھتا تھا، 15-20 منٹ کے لیے میں بیٹھتا۔ تو 7-8 آدمی آئے، انہوں نے قلین وغیرہ اٹھانے شروع کیے جو مسجد کے سین میں بچھے ہوئے تھے صفوں کی شکل میں، تو اس میں سے نیچے سے اتنی دیر تک تو میرا خیال نہیں ان کی طرف کیا، میں نے سمجھا کہ شاید یہ اٹھاتے یہ سارے اٹھانے چاہتے ہیں، میں نے دیکھا ان کی طرف شاید ہماری طرف، لیکن انہوں نے وہی بس کر دی، چپ رہا۔ پھر وہی 7-8 آدمیوں میں سے 4-5 آدمی ایک بڑے سے قلین کو اٹھا کر اندر سے لائے، اور وہاں ایک جہاں سے قلین اٹھایا تو وہاں ایک جگہ بنی ہوئی تھی پتھر کی شکل، جتنی چوکور پتھر تھا اتنی چوکور، وہاں سے پانی اندر جانے کا راستہ بنایا ہوا، اس کو انہوں نے اٹھایا جیسے گٹر کا ڈھکنا ہوتا ہے، تو قلین کو وہاں پر رکھا، تو وہاں نشان وہ اشارے سے کہہ رہے تھے، اپنے ہاتھ میں وہ چیزیں پکڑی تھی، یہ اتنا، جیسے میں سمجھ گیا کہ یہ پیشاب کیا ہوا ہے کسی بچے نے، بچے بھی ہوتے ہیں پیشاب کر دیا، تو ایک کا تو یعنی کنارہ جو تھا تو اتنا سارا بنتا تھا، 1.5 فٹ کا، اور 2 فٹ لمبا، 3 فٹ لمبا، اور ایک کا بالکل ذرا سا کنارہ 5-6 انچ کا بنتا تھا، اور ذرا سا قالین تھے کافی بڑے بڑے، بھاری تھے، 5 آدمی 6 آدمی مشکل سے اٹھاتے تھے ایک قالین، وہ اٹھا کے لائے، انہوں نے رکھا، حالانکہ وہ داڑھی مونڈے ہوئے تھے، ان میں سے 2 آدمی جو انچارج تھے انہوں نے رکھی ہوئی تھی، اور 2 نے تو پوری رکھی ہوئی تھی، اور ایک آدمی تھوڑی سی رکھی ہوئی تھی، اور باقی داڑھی مونڈے۔ اتنے ذوق شوق سے انہوں نے اس کو صاف کیا ہے،
ایک آدمی بالٹی باہر سے لایا، وہ وائپر ہوتے ہیں ربڑ کے، ان کو وہ ہر آدمی نے پہلے وہاں پر پیک کیا، یہ نشان لگا کے لائے ہوں گے۔ میں اپنے خیال میں اپنی توجہ میں بیٹھا رہا اور دیکھتا رہا ان کی طرف، دیکھو یہ بھی ایک عجیب کام ہے، شوق کی بات ہے، ڈیوٹی الگ ہے لیکن شوق کا مظاہرہ دیکھو کتنا ہے۔ تو ان کے شوق کو اور اخلاص کو، اور وہ تقریباً سارے پاکستانی تھے، یہ پاکستانی جو ہیں خادموں کے اندر بہت زیادہ بڑھتی ہے، اور یہ بڑے ولولے کے ساتھ خدمت کرتے ہیں، دل و جان سے صفائی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اتنا حساب سے اس کو لگایا ہوا تھا کہ ہر آدمی اس سے نشان ایسے لے کر، بولتے نہیں تھے، منہ سے نہیں بولتے تھے، آپس میں آہستہ بولتے ہوں گے، میں تو بات تو ہی نہیں سن رہا تھا، صرف دیکھ رہا تھا۔ تو انہوں نے یعنی ہر ایک کو پہلے طے کیا، دیکھو اتنا ہے، سب نے اس میں دلچسپی لی کتنا ہے نشان، اور اس کے مطابق پھر ایک آدمی نے اس میں پانی ڈالا بالٹی سے، اور دوسرے آدمی نے وائپر سے اس کو کیا، دو آدمی جو پانی ادھر ادھر پھیلے نہیں، وہ اس میں وائپر سے پانی کو دھکیلا، پھر ایک آدمی نے پورے زور سے اس میں سے پانی نکالا ہے، پھر دوسری دفعہ پانی ڈالا، یعنی دوسرے آدمی نے پھر اپنا دور لگایا، پھر دوسری دفعہ پانی ڈالا، پھر تیسری دفعہ پانی، تینوں دفعہ اس طرح، پہلے ایک لگاتا تھا، پھر دوسرا جو تھا وہ بہت ہی زیادہ عجیب، زیادہ طاقتور بھی تھا، ویسے پانی اس میں جیسے کسی مشین سے نہیں نچوڑ دیا کسی نے اتنے زور سے، پھر اس کے اوپر وہ دوائی وغیرہ چھڑک کر اور پھر صاف کر کے اس کو لپیٹ کر اٹھا لیا، پھر زمین کو اس طرح صاف کیا، پھر وہ ڈھکنے کو زمین کو اس طرح 3 دفعہ کیا، پھر اس کے بعد ڈھکنے کے ارد گرد جو ہے وہ 2 یعنی کم سے کم بوتلیں جو ہے نا ان کی، وہ جو ڈبی سی ہوتی ہے لمبی سی، وہ انہوں نے 2 ختم کر دی اسی کے اوپر ڈھکنے کے اوپر سپرے کر دی۔ تو یہ کوئی 10-15 منٹ انہوں نے کام کیا ہوگا، اتنی سمجھداری سے اور اتنے شوق سے، جہاں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھی یہ کسی بچے نے پیشاب کر دیا، کہتے کو تو کچھ نہیں ہے ان کو، لیکن میں نے اتنا اس کو غور سے دیکھا، اور معاملہ تو اپنا، توجہ تو اپنی طرف ہوتی ہے، دیکھتا رہا چپ کر کے، اتنا اثر مجھے ہوا کہ میں نہیں رہ سکا رونے کے بغیر، اختیار مجھے رونا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو اخلاص کی ضرورت ہے، اور یہ بندے کیسے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تعلق کے ساتھ جو ہے اس چیز کو صاف کر رہے ہیں۔ ڈیوٹی تو ویسے بھی ہو سکتی ہے، جو منظر میں نے ان کا دیکھا ہے میرے اوپر اس کا رات تک اثر رہا، ساری رات اثر رہا، راستے میں بھی مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، واپسی پر بھی 3 گھنٹے کے بعد میں وہاں سے نکلا ہوں، 3 گھنٹے تک اندر بھی اثر رہا اور 3 نماز میں بھی رہا، کہ دیکھو اخلاص اور محبت کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اس کی طرز اور اس کی ادا جو ہے اور اس کا طریقہ جو ہے کرنے کا مختلف ہوتا ہے، اس کے اندر دکھاوا نہیں ہوتا، اس کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے کرنے کا، اور جو اخلاص اور محبت اور شوق سے نہیں کیا جاتا کام، اس کا طریقہ اور ہوتا ہے، دکھاوا اور بناوٹ اس کے اندر ہوتی ہے لیکن طریقہ واضح طور پر اور ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے کسی کو اخلاص سے اور محبت کی وجہ سے کام کرتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے اس کو سمجھ آ سکتی ہے، اور اگر اہل اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا تو یہ نہیں سمجھ میں آ سکتی بات، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر جس کا تعلق اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات اقدس سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے، وہ آدمی فقط جو ہے محبت کی نسبت سے اور تعلق کی نسبت سے کام کرنا جانتا ہے، باقی آدمی نہیں جانتے دنیا والے۔ جس کا تعلق خدا سے نہیں ہے اور اس کا مقصد زندگی خدا سے تعلق بنانا نہیں ہے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مقصد زندگی تعلق بنانا نہیں ہے، ہمارے مقصد میں شامل نہیں ہے، یہ ہم نے فیصلہ ہی نہیں کیا، وہ اس میں کمزوری ہے ہماری، یہ ہمارا مقصود نظر نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے ایک تعلق اور نسبت حاصل کرنی، یہ مقصد نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں نے بنا کر اس کو حاصل کیا ہے ان کے پاس بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے کہ خالص کام کرنا کس کو کہتے ہیں اور اس کے اندر چاشنی کیا ہے، ان کو فرق سمجھ میں آتا ہے۔ تو وہ نظر آتا تھا کہ وہ لوگ ایسے کام کر رہے تھے کہ جیسے ایک نسبت اور محبت اور قدر کی طرز سے کر رہے ہیں، اس کا بے انتہا اثر ہوا طبیعت پر۔ میرے ساتھ وہ بھائی صاحب کا لڑکا بھی بیٹھا رہتا تھا، میں نے اس کو بھی دکھایا، میں نے کہا دیکھو، بعد میں باہر جا کر میں نے سمجھایا اس کو، میں نے کہا دیکھو یہ ہے طریق کام کرنے کا، جو آدمی محبت کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے اور تعلق کی نسبت کی وجہ سے کام کرتا ہے، اس کا یہ طریقہ ہے کام کرنے کا۔ جو آدمی ویسے ڈیوٹی سمجھ کے کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، وہ بھی تو اگر صفائی کرتے ہی ہیں، لیکن دیکھو وہ زور کیسے لگا رہا ہے، اس کا انداز کیسا ہے، اس کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو ایک اندر ولولہ ہے جس کی وجہ سے یہ ایسے توڑ، ورنہ اس کو کسی نے مجبور تو نہیں نہ کیا۔ ایسے ڈیوٹی دیتے ہوئے تو ہم نے اور لوگوں کو بھی بہت دیکھا ہے، وہاں بھی دیکھا ہے صفائی کر رہے ہوتے، لیکن اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ نہیں، بڑے جذبے سے کر رہے ہوتے، ان کو پیسے بھی زیادہ ملتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں۔ دوسری جگہ پر تنخواہ زیادہ ملتی ہے، وہاں تنخواہ کم ملتی ہے لیکن چھوڑتے نہیں ہیں اس کام کو، حالانکہ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے ایسے لگتا ہے کہ معمولی سے آدمی ہوں، داڑھی نہیں رکھی ہے، چھوٹی سی رکھی ہے، کچھ نہیں کیا، وہ کپڑے وردی تو انہوں نے ایک جیسی پہنی ہوتی ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں۔ لیکن جس وقت ان کی طرز کو دیکھا جائے تو اس میں سے یہ چیز نکلتی ہے، جیسے اوس آؤٹ ہوتی ہے نا، اندر سے نکل رہی ہے، چشمے کی طرح ایک چیز نکل رہی ہے، اس کے اثرات پتہ چلتے ہیں۔ ایسے ہی اہل اللہ کے پاس بیٹھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نسبت اور تعلق کی وجہ سے کام کرنا جو ہے یہ کیسے ہوتا ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے، یاد آنے کی ایک یہ بھی وجہ ہو جاتی ہے، اور دوسری یہ وجہ ہوتی ہے کہ جو آدمی دعا کر رہا ہوتا ہے کسی کے لیے، یاد کر رہا ہوتا ہے، وہ خود بخود یاد آ جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے۔ وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ جیسے جب آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو تو جو آدمی جس درجے کا وہاں پر یاد آتا ہے اس کا پتہ چلتا ہے، اتنی نسبت اس کو حاصل ہے، وہاں سے پتہ چل جاتا ہے۔ ہم تو وہاں سے ناپ لیتے ہیں، وہ پیمانہ پھر بعد میں استعمال کرتے رہتے ہیں، اس کو کس درجے کا تعلق ہے، کس درجے کی اس کو نسبت حاصل ہے، وہاں جا کے پتہ چلتا ہے، گھر میں بیٹھ کے نہیں پتہ چلتا، وہاں جا کے عجیب بالکل نکھر جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بات ہے اصل میں، اخلاص کے ساتھ اور نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے اور محبت کی سطح کے اوپر آ کر انسان تھوڑا سا عمل بھی جو کرتا ہے اس کی قیمت اللہ کے نزدیک بہت ہے، اور اس کی طرز کے اندر بالکل مختلف شکل ہوگی۔ کام سارے کرتے ہیں، کام زیادہ کرتے ہیں، بلکہ مقدار کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کام دوسرے زیادہ کرتے ہیں، مقدار کے اعتبار سے کام ان کا زیادہ ہوگا لیکن قیمت ان کی بہت کم پڑے گی، اور ان کا کام تھوڑا ہوگا لیکن چونکہ ہوگا خالص اور ہوگا تعلق کی بنا پر تو قیمت اس کی اتنی وزنی ہوگی کہ ساری دنیا اس کے مقابلے میں پڑ جائے تو اس کا یعنی کہ اس کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی۔ بس یہ ایک بھی بات ہے۔ یہ اکثر وہاں دیکھنے میں آتا ہے، بعض اوقات جا کے آدمی حیران ہو جاتا ہے اس بات کو دیکھ کر کہ یہاں تو محسوس نہیں ہوتا کہ فلاں آدمی سے اتنا تعلق ہے، اور وہاں پر کیوں زیادہ کشش ہوتی ہے، وہاں اس کے آدمی کا اخلاص کا پتہ چلتا ہے۔
اور بعض اوقات آدمی یہاں محسوس، بعض اوقات، اکثر اوقات تو نہیں ہوتا، بعض اوقات یہاں محسوس ہوتا ہے کبھی آدمی بہت اچھا ہے اور بہت اس سے تعلق محسوس ہوتا ہے، وہاں کوشش سے بھی یاد نہیں آتا، اور یاد آتا ہے تو شرمندگی ہوتی ہے کہ یار میں نے اس کے لیے دعا نہیں کی، لیکن دل سے نہیں نکلتا، اور دوسرے آدمی کی اس کے متعلق دل سے نکلتی ہے۔ تو جیسے کسوٹی کے اوپر سونا جو ہے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ایسے وہاں جا کے بندہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے، خود بہت ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ لوگ پھر کہتے ہیں کہ جی حضرت شیخ نور اللہ عمر کا دبو جو ہے کے بارے میں ایک دفعہ واقعہ ہوا، لندن کا سفر تھا، جب رمضان شریف وہاں جا کے کرنا تھا، انہوں نے بیمار تھے بہت زیادہ، تکلیف تھی، سردی سے اور بھی تکلیف ہوتی تھی، اور وہاں بہت زیادہ سردی تھی، موسم اتنا زیادہ سرد تھا کہ برداشت نہیں ہو سکتا، لوگوں کو تو فائدہ تھا، الٹا موسم ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے تکلیف دہ تھا۔ تو ڈاکٹروں کا مشورہ بھی یہی تھا کہ بھی نہ جایا جائے، اور عقل مند جو لوگ تھے تعلق رکھنے والے، ہم تو کسی کو نہیں کہتے کہ بھی کوئی آدمی محبت کا تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، ہمیں کیا حق حاصل ہے، عقل مند لوگ کہتا ہوں ان کو، جو فقط عقل کے دائرے سے سوچتے ہیں، اپنے شیخ کو بھی اپنی عقل کی ترازو میں رکھ کے سوچتے ہیں نا، وہ عقل والے لوگ ہوئے۔ تو عقل والے جو لوگ تھے ان کا یہ حال تھا کہ انہوں نے مخالفت کی، حضرت یوں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ کی صحت کے خلاف بیٹھتی ہے یہ بات، ڈاکٹروں کی رائے کے خلاف ہے، طباء کی رائے کے خلاف ہے، تو عقل تو یہی کہتی ہے کہ بھی، اور ان کی ہمدردی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو لوگ عقل کے ترازو کے ساتھ تولتے ہیں ان کی محبت یہیں تک ہوتی ہے کہ بھی چونکہ ان پر نفع نہیں ہو رہا اس لیے وہ صاف کہتے مخالفت کرتے ہیں، اور پھر جن کو زیادہ عقل کے اوپر اپنی پہ گمان ہوتا ہے کہ میری عقل بہت ہی زیادہ صحیح ہے، وہ پھر اپنا فیصلہ جو ہے ٹھونسنا بھی چاہتے ہیں شیخ کے اوپر، شیخ ہی ہو پیچھا ہر ایک کے اوپر ٹھونسنا چاہتے ہیں، عادت پڑی ہوئی ہے، اپنی عقل کو بہت زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، تو اپنا فیصلہ جو ہے پھر ٹھونسنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، تو وہ عادت اتنی خراب ہوتی ہے کہ اپنے شیخ کے اوپر بھی ٹھونستے ہیں، کیونکہ عقل کا تقاضا اس وقت یہ ہے کہ ان کو آرام پہنچایا جائے۔ میں بد نیتی پر نہیں مبنی کرتا، کسی پر الزام تراشی نہیں کر سکتا، مجھے کیا حق حاصل ہے، لیکن آپ حال دیکھیں کہ نیک نیتی بھی ہو اور خیر خواہی کا جذبہ بھی ہو اور عقل کی زیادتی بھی ہو، لیکن اس لائن کے اندر آ کر عقل کی زیادتی بھی جو ہے وہ بھی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت کے اس سفر کی مخالفت کی، پہلے تو مخالفت رائے کے اندر کی، جب حضرت نے انکار فرما دیا کہ نہیں مجھے ذرا جانا ضرور ہے، تو پھر مخالفت دوسرے طریقے سے کی، پھر فرمایا کہ نہیں مجھے جانا ضرور ہے، اور وقت گزر گیا، قریب ہوتا چلا گیا، انہوں نے کہا یہ تو سچ مچ ٹکٹ وکٹ بھی آ گئے ہیں، ویزا بھی لگ گئی، یہ تو جانے لگے، انہوں نے پھر اور رکاوٹ ڈالی، پھر ان عقل مند لوگوں نے یہ کیا کہ شیخ کے خلاف محاذ بنایا، وہیں بیٹھ کر، یہ اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے، کانوں سے سنا ہوا ہے، وہاں بیٹھ کر محاذ بنایا۔ جو آدمی وہ جاتا تھا ان کے پاس، مثلا میں گیا اسی زمانے میں، عین سفر کے موقع کے اوپر کچھ دن پہلے گیا، تو ان کی کوشش یہ تھی کہ میری رائے کو تبدیل کیا جائے کہ شیخ غلط کر رہے ہیں اور یہ ان سے لوگ کروا رہے ہیں کام، زبردستی باتوں میں پسلا لیا۔ چنانچہ ان ایک صاحب تھے ان میں سے جنہوں نے مجھے بیٹھ کر، اور 2 4 5 آدمی جہاں وہ جا رہے تھے وہ بھی تھے، مولانا یوسف مطالعہ صاحب بھی تھے، ان کے مدرسے میں جا رہے تھے، تو بیٹھ کر انہوں نے خوب صفائی سے ایسی طبیعت صاف کی کہ وہ تو جہاں جا رہے تھے بہت پتلے ہو گئے،
اور یہ الفاظ استعمال کر دیے کہ یہ جو لونڈے ہیں یہ اپنی ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں، ایسے حربے اختیار کرتے ہیں کہ شیخ جو ہے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ میں تو لاہور پڑھتا رہا، اٹھ کر باہر آ گیا، وہ صاحب بھی مولانا یوسف مطالعہ صاحب بھی باہر آ گئے۔ مجھے آ کر اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے۔ ان کو خوب انہوں نے سنائی، ڈانٹ ڈپٹ بھی کی اور باتیں بھی سنائی۔ کسی طرح پروگرام کینسل ہو گیا کیونکہ ان کی مرضی کے خلاف چل رہا ہے، ان کی عقل میں نہیں آتا۔ اب میاں اگر تمہاری عقل میں نہیں آتا تو شیخ تمہاری عقل سے کام نہیں کر رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، دیکھو غور کرنے کی بات ہے کہ تم عقل مند ہی صحیح، اپنے آپ کو شیخ سے بھی زیادہ عقل مند سمجھتے ہو، تو لیکن یہ تو شیخ نے بیعت تھوڑی کی ہے تمہاری، تو شیخ تو تمہاری عقل سے تو نہیں کام کر رہے۔ تمہاری عقل میں اگر ایک بات نہیں آتی نہ صحیح، لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ اگر تمہاری عقل میں نہیں آتی تو تمہاری عقل کے مطابق کام کرنا شروع کر دیں، تم عقل مند ہی ہوگے، یہ تو نہیں نہ ہوگا۔ تو انہوں نے آ کے باہر مجھے صفائی پیش کرنی چاہیے۔ دیکھو جی کہ دستگیر صاحب میں تو ایسا نہیں ہوں، یہ میرے اوپر، میں نے ان کو فکرہ نہیں پورا کرنے دیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ جائیے، اپنا وقت نہ ضائع کریں، کسی اور کے لیے صفائی کرنے کے لیے اپنا وقت رکھیں اپنے پاس محفوظ، میرے اوپر نہ خرچ کریں۔ مجھے کوئی بدزنی نہیں ہوئی، مجھے یہ جو انہوں نے بریفنگ کی ہے نا دماغ سے اور میرے برین واشنگ کی ہے عقل مند صاحب نے، اس سے میرے دماغ میں اور دل میں کوئی فرق نہیں آیا، تو اپنا کیوں وقت ضائع کرتے ہیں میرے اوپر؟ البتہ میرے بارے میں اگر آپ کو کوئی غلط فہمی ہو جائے تو آپ اس کی تحقیق فرما لیا کریں، آپ اس سے سبق حاصل کریں۔ جیسے آپ کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں ویسے یہ الزامات کسی اور کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں۔ آپ کسی اور کے اوپر میرے متعلق اگر بات سنیں تو تحقیق کر لیا کریں آپ۔ میں نے مولانا سے کہا، مولانا یوسف مطالعہ صاحب نے، تو کہنے لگے بات تو سن لیں۔ میں نے کہا بات کچھ ہو تو سنوں نا، کیا فائدہ سنانے کا جب میرے اوپر اثر ہی نہیں ہے؟ ان کی باتوں کا میرے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہے، یہ تو عقل سے چلتے ہیں۔ ہم عقل جو ہے اس میں استعمال کرتے ہیں کہ شیخ چاہتے کیا ہے، بس یہ فرق ہے۔ یہ اپنی عقل اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، ہم عقل استعمال کرتے ہیں اس میں کہ شیخ کی مرضی کیا ہے۔ تو لہذا ان کی بات تو میرے اندر گھسی نہیں، کان کے اندر بھی نہیں گئی، بس بار بار تک دل کے اندر کیا گھسنی کہ کانوں کے اندر بھی نہیں جاتی، بس ادھر سے ادھر بار بار رہتی ہے، دماغ میں بھی نہیں گھستی، بس سن کے بس یہاں جیسے میموری کے اندر رہتی ہے نا ایک چیز، اوپر اوپر کی سطح پر اثر نہیں ہوا اس کا۔ تو جو اپنا کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ کسی اور کے اوپر وقت صرف کرو جس کو غلط فہمی ہو گئی ہو۔ یہ کہہ کر میں کھڑا تھا، وہاں وضو کے لیے ٹوٹیاں بنی ہوئی تھیں ان کے پاس، فاصلہ اتنا تھا شیخ کے کمرے کا جیسے وہ سامنا پنکھا لگا ہوا، یعنی تقریباً 15-20 فٹ کا فاصلہ یا 25 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ مولوی صاحب چلے گئے چپ کر کے، چل گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات۔ لیکن ان کی تسلی پھر بھی نہیں ہوئی، ان کی بھی نہیں تسلی ہوئی، اللہ کی شان۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آدمی بات نہیں سنتا، شاید یہ متاثر ہوگا، بعد میں تو ہو گئی، اس وقت نہیں ہوئی تسلی، اس لیے کہ میں نے ان کی بھی نہیں سنی۔ میں نے محسوس کر لیا ان کی تسلی نہیں ہوگی، لیکن میں نے کہا اگر ان کی بھی نہیں ہوتی تو نہ ہو، مجھے ان کی تسلی کے لیے تو نہیں آیا میں یہاں پر۔ تو اندر سے خادم آئے حضرت کے خصوصی اور آواز دی میرا نام لے کر، غلام دستگیر۔ وہ دیکھتا تو ہے نہیں، جلدی میں دروازے کھولتے کھولتے آواز دے دیتے۔ میں نے وہ دور سے کہا جی، کل جلدی سے آؤ، حضرت بلا رہے ہیں۔ میں اندر گیا، سلام کیا، اس کو کہا جاؤ باہر نکل جاؤ، خادم کو کہا۔
میں اکیلا رہ گیا. حضرت نے فرمایا کہ چارپائی پر بیٹھ جاؤ. میں بڑا شش و پنج، پہلے تو میں گھبرایا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا، اتنی جلدی تیزی میں بلایا. پھر دیکھا، فرمایا چارپائی پر بیٹھ جاؤ. لیٹے ہوئے تھے تو ایک طرف اپنے اشارہ کر کے یہاں بیٹھا. میرا طریقہ یہ تھا کہ میں جہاں منہ چہرہ ہوتا تھا اس کے قریب زمین کے اوپر گھٹنوں کے بل آدمی کھڑا ہو تو آدمی قریب ہو جاتا ہے سننے کا. تو یہ عموماً طریق تھا کیونکہ اونچی تو بول نہیں سکتے تھے. تو بجائے ادھر کرنے کے اب فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ. پہلے تو میں جھجکا، پھر میں نے حضرت کی طرف دیکھا تو چہرے پر بہت بشاشت تھی، بہت خوشی کے آثار تھے. تو میں بیٹھ گیا. یہ تو دیکھنا ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ خوشی میں بٹھا رہے ہیں کہ ناراضگی میں بٹھلا رہے ہیں. ناراضگی میں بٹھا رہے ہیں تو پاؤں میں پڑنے کی ضرورت ہے، خوشی میں بٹھا رہے ہیں تو بیٹھنے کی ضرورت ہے. میں بیٹھ گیا. فرمانے لگے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف اشارہ فرما کر، اتنا ہی تھا جتنی حضرت کے کمرے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر اتنا ہی تھا جتنا یہاں سے یہ گیٹ ہے، تقریباً اتنا ہی ہوگا. اس کی طرف اشارہ فرما کر ہم تو ان کے فیصلے پر جا رہے ہیں، حکم پر جا رہے ہیں. ایک بات تمہیں بتانی ہے، ہم تو ان کے حکم پر جا رہے ہیں، ورنہ میرے اندر کہاں طاقت ہے کہ میں یہاں سے ہل کر بھی کسی دوسرے کمرے میں چلا جاؤں. 4 بندے تو اٹھاتے ہیں، پیشاب پخانہ کر نہیں سکتے. ڈاکٹر بھی دیکھتا ہے، طبیب بھی دیکھتا ہے، دن میں کئی دفعہ دوائی بدلی جاتی ہے. حالت اتنی نازک ہے کہ پیشاب نہیں کر سکتے. اتنا لمبا سفر اور اتنے گھنٹوں کا سفر اور پھر موسم طبیعت کے خلاف، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میری تو طبیعت متحمل ہی نہیں ہے سفر کی، ذرا سے سفر کی بھی نہیں ہے، اتنے لمبے سفر کی متحمل، اور اتنے لمبے سفر کے لیے دیر تک کے لیے میری تو طبیعت متحمل نہیں ہے. لیکن حکم یوں ہی ہے، ادھر اشارہ فرما، وہاں سے حکم یہی ہے، وہاں سے حکم یہی ہے، ادھر سے یہی حکم ہے. یہ فرمایا اور فرما کر فرمانے لگے بس باتیں جو ہے نا دونوں کی سنتے رہا کرو. بہت اچھا کیا، کسی کو کچھ نہ کہا. وہ جو کہ نا اس کی بھی سن لیا کرو، وہ جو کہ اس کی بھی سن لیا کرو. جیسے اندر سے اسکریننگ کوئی کر رہا ہو، بیٹھ کر ٹیسٹ لے رہا ہو کہ یہ آدمی اندر گیا، اس عقل مند آدمی کے پاس، اس نے کیا کہا، اس کا کیا اثر لیا، اور پھر نکلا ہے تو مولانا نے جو اس کی صفائی کرنی شروع کی ہے اس کی بھی نہیں سنی، اس کا بھی اثر نہیں لیا. تو صاف کھڑا ہے نا وہاں پر، تو اسکرین میں جب صاف ہو گیا تو اندر اس کو بلا لیا. تو بتلایا اس کو کرتے ہیں حقیقت کو کہ جو آدمی اس کیفیت کا ہو، دوسروں کو نہیں بتا کے دیا. نہ اس عقل مند آدمی کو بتلا کے خود دیا ہیر وقت تک، اور تو عقل کہاں استعمال کر رہا ہے؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کو نہیں فرمایا حضرت نے. نہ جہاں جا رہے تھے اس کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اس کو بھی نہیں کہا. کس آدمی کو کہا؟ جس آدمی نے اثر نہیں لیا کسی کا. جب انہوں نے کہا کہ بھی انہوں نے بیکار بکو کے پروگرام بنا کر، خوش بتا کر، چیزیں ٹھیک بتا کر، حالات اور ماحول ٹھیک بتلا کر، تھوڑا سا سفر ہے یہ بتلا کر، یہ لفظ سے ان کے تھوڑا سا سفر ہے، ان کو اتنا نہیں پتا 8 گھنٹے اتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں، 7 گھنٹے 6 گھنٹے کا سفر ہے، 7 گھنٹے کا سفر ہے، لگ جائیں گے، اور راستے میں لگیں گے ایئرپورٹ پر جاتے وقت، اترتے وقت. تو کیسے ہوگا سفر؟ یہ ممکن نہیں. 3 گھنٹے کا سفر بہت مشکل ہے، تو یہ اس سے دگنے سے بھی زیادہ ہے. تو انہوں نے بہکا دیا ہے، یہ لفظ سے عقل مند آدمی کے کہ یہ الفاظ سے کہ یہ بہکا دیا ہے، جو معمولی سی بات ہے. ان بیوقوفوں کو پتہ نہیں حضرت کو کتنی تکلیف ہوگی. میں نے سوچا کہ بھئی حضرت کیا ہوئے کہ ان
لونڈوں کے اور ان بچوں کے یا چھوٹوں کے یا بڑوں کی عقل کے مطابق کام کرتے ہیں. یہ حضرت کون سے ہیں؟ ان کے حضرت ہوں گے کوئی، ہمارے حضرت تو نہیں ہے ایسے. ان کے کوئی اور حضرت ہیں کہ جن کے حضرت بچوں سے عقل لیتے ہیں یا چھوٹوں سے عقل لیتے ہیں، دوسرے کی عقل پر کام کرتے ہیں. میں نے کہا یہ تو کسی اور کے بات ہے، یہ تو حضرت شیخ کے نہیں ہے. میرے دل میں یہ آیا خیال. اور مولوی صاحب جنہوں نے صفائی کرنی چاہیے، میں نے کہا اس کا بھی مجھے کوئی پتہ نہیں. اس کو ابھی تک یہ اطمینان نہیں ہوا کہ جو شیخ فرما رہے ہیں وہ اس کے اوپر تردد کرنے کی کیا بات ہے. فکر کیوں لگا ہوا تم؟ مخالفت کرتا پھرے. ابھی تک اس کو اتنا اطمینان نہیں ہے اس شخص کو کہ شیخ کے حکم پر ایک آدمی مخالف طرف میں جانے کی کوشش کرتا ہے اور ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو اتنا یقین نہیں ہے کہ ابھی یہ چپ رہے، تیری صفائی کرنے سے تھوڑی صفائی ہو جائے گی کسی کی. وہ کرنی چاہیں گے جس وقت مرضی کر دیں گے. تو مجھے کیا پتا، میری جانے بلا سے کچھ نہیں ہوتا، وہ جانے ان کا کام جانے. میں نے کہا اس کو بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں. اس کو بلا کر تو یہ کہا بس تم بھی خوش رہو مست رہو. میں اصل میں تردد میں تھا کہ بھی دیکھو یہ کیا بنے گا، مسئلہ کیا ہو گیا کہ دیکھو شیخ کو اپنی عقل کے اوپر تولتے ہو. ان عقل مند صاحب نے بھی اپنی عقل کے اوپر تولا اور دوسرے عقل مند صاحب نے، فلانا صاحب نے، اپنے اس قیاس پر تولا کہ یہ جو ماحول میرے خلاف پیدا کر دے گا اس کا کیا نکلے گا معاملہ، اس کی مجھے صفائی کرنی چاہیے. تو لہٰذا اس نے صفائی کرنی شروع کر دی، کوشش کی کہ میری پوزیشن نہ خراب ہو. ٹھیک ہے، شیخ جو کر رہے ہیں ہمیں قبول ہے، اس کی وجہ سے پوزیشن خراب ہوتی ہے تو ہوئے، ٹھیک ہوتی ہے تو ہوئے، جو ہوتی ہے ہونے دو. ہماری پوزیشن زیادہ حیثیت رکھتی ہے ان کی سوچ سے. ان کو نہیں پتا کہ پوزیشن کس سے ٹھیک ہوتی ہے کس سے خراب ہوتی ہے. اس میں اپنی عقل دوڑانے کی، فکر کرنے کی ضرورت کیا پڑی ہے تمہیں؟ یہ نقص ہے ہمارا بہت بڑا. کہ میں نے مثال اس لیے دی ہے حضرت شیخ کی کہ ہر کس و ناقص ہمارا جو آدمی ہے اس میں ملوث ہوتا ہے کسی نہ کسی درجے کے اندر. اور یہ فائدہ حاصل کرنے کے اندر رکاوٹ کا باعث بنتی ہے چیز. جو آدمی اس پوائنٹ میں سے نکل جاتا ہے اس کو فائدہ فوراً شروع ہو جاتا ہے. نئے اور پرانے کا مسئلہ اس کے اندر نہیں آتا. اس کو نہ مخالفت کی فکر ہے نہ موافقت کی پرواہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کی بھی کوئی فکر نہیں. یہ بھی خیال نہیں کہ کسی سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ قدم اٹھایا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اگر ہمارے جیسے نالائقوں کا یہ حال ہے کہ وہاں جا کر یہ حال ہو جاتا ہے کہ کسی کے لیے کشش ہوتی ہے، کسی کے لیے سوچنے کے باوجود کشش نہیں ہوتی، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں جتنی مقبولیت کسی کی زیادہ ہے. جب آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوگا تو بقدر اس کے کہ جتنا اس کا اخلاص، اور بقدر اس کے کہ جتنی اس کی نیک نیتی ہے، بقدر اس کے کہ جتنی وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، بقدر اس کے کہ جتنی وہ محبت کی وجہ سے کرتا ہے، وہاں کشش پیدا ہو جائے گی. اگر نہیں ہے، بغض ہے، تو وہاں پر بغض آ جائے گا فوراً. جیسے اسکرین کے اوپر فلم نہیں آ جاتی فوراً، بس وہاں سے پتہ چل جاتا. تو ان لوگوں کا کیا حل ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا، یہ تو درمیان میں میری بات ہے، حضرت نے فرمایا بس یہی بتلانا تھا. بس 2 دفعہ بس کا میں حیران ہو گیا. میں نے کہا اتنی سی بات مجھے کیوں فرمائی ہے حضرت؟ مجھے یہ بھی نہیں سمجھ میں آئی اس وقت جلدی میں تو نہیں سمجھ آئی کہ میں تو اس کا تقاضا نہیں رکھتا تھا کہ مجھے حضرت بلا کر خود سے صفائی پیش کریں یا خود فرمائیں کچھ بتلائیں. میں تو پہلے دل کا حال یہ تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے ان کے ساتھ راز کو کھولا جاتا ہے، دوسرے کے ساتھ راز کو نہیں کھولا جاتا. دوسروں کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یوں ہے اصل حقیقت. ورنہ بہت آسان کام تھا کہ ان کو بھی کہہ دیا جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ان کو بھی جو عقل دوڑا رہے تھے
اور ماحول پیدا کر رہے تھے اور سازش کی شکل بن گئی اور افطرا کی. اس کو بھی سیدھی بات ہی بلا کر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو جا اپنا کام کر رکھ اپنے گھر لے جا. تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، ان لوگوں کا کام ہے خاموش رہتے ہیں، نہ اس کو بتلاتے ہیں نہ اس کو بتلاتے ہیں. کس کو بتلاتے ہیں؟ جس کے دل کا حال یہ ہو کہ وہ یہ محسوس کرتا کہ ٹھیک کر رہے ہیں اپنی سوچ سمجھ کے اعتبار سے، اپنا جو ان کو حکم ہے وہی کر رہے ہیں، ان کو بتلا دیتے ہیں. جس کا یہ حال نہیں ہوتا، ایک تو ہے کال تو سارے کہتے ہیں ہم ٹھیک مانتے ہیں. جس کا حال یہ نہیں ہوتا، جس کا مقام یہ نہیں ہوتا، مستقل مزاجی اس میں نہیں ہوتی کہ یہ نہیں، یہ کسی کی بات کا اثر کیا ہو سکتا ہے ان کے اوپر. ہم تو ذرا سی بات سن کر کسی کی جھٹ اندازہ کر لیتے ہیں، فلاں نے یہ شکایت کی ہوگی لہذا فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یوں کیا اس لیے ان کا ذہن یوں بدلا ہے. تو یہ خدا خاک رہا، یہ خدا کا تعلق، یہ کیا تعلق ہے قسم؟ یہ نہیں ہمیں ابھی تک مجھے سمجھ میں آئی. یہ تو پھر عام آدمی کی بات ہے کہ سن کر اثر لے لیا، سن کر غصے میں آگے، سن کر کچھ کر لیا، سن کر کبھی ادھر ہو گئے کبھی ادھر ہو گئے. سننے سنانے سے ہوگا، کبھی بیوی کے کہنے میں آ گئے، کبھی بچے کے کہنے میں آ گئے، کبھی دوست کے کہنے میں آ گئے، کبھی دشمن کے کہنے میں آ گئے، کبھی کسی نے کان بھر دیے تو کہے آگے اس کے اندر. یہ کیا خاک ہوئی یہ بات؟ یہ تعلق کی کیا بات؟ خدا سے تعلق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت والوں کا یہ حال نہیں ہوا کرتا. جن کا مسئلہ قوی ہوتا ہے ان کا یہ حال نہیں ہوتا. تو ارادت جو ہے اس کا نام ہے کہ شیخ کو چاہے وہ ایسا ہے یا نہیں ہے اس کو اسی طرح تصور کریں. اگر تم فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تمہارے نزدیک تمہارا شیخ اس مقام پر نہیں ہے تو تمہیں اس کا کچھ فائدہ نہیں اس سے پہنچے گا. اس کا نام ارادت ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں کو سن کر اپنا فیصلہ نہیں کیا کرتا، کسی کے معاملے میں گمان نہیں کیا کرتا. وہ اپنے تجزیے کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتے ہیں اس کا معاملہ اس کے حساب سے کیا کرتا ہے. ایک آدمی کسی کی برائی کرتا رہے، ایک آدمی کسی کی برائی کرتا رہے اور ایک آدمی کسی کی اچھائی کرتا رہے تو اچھائی کرنے والے کی جو ہے اچھائی اثر کر جائے گی اور برائی کرنے والے کی برائی اثر کر جائے گی. اس کے حساب سے وہ معاملہ کرے. تو یوں نہیں ہوا کرتا، یہ لائن اس طرح نہیں چلتی. اگر یہ لائن اسی طرح چلے تو کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا تربیت حاصل کرنے کا. تربیت حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ باری تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ تعلق اور نسبت کی وجہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت اور تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ براہ راست ایسا تعلق بن جائے، ایسی لائن پیدا ہو جائے کہ جس سے براہ راست اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے دل میں ڈالیں یہ آدمی ٹھیک یہ غلط. تو بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ اخلاص سے تھوڑا سا کام، تھوڑی سی خدمت، تھوڑا سا ملنا، غیر اخلاص کے ساتھ جو ہے بہت سارا کام، بہت ساری محنت دین کی، بہت سارا دنیا کا کام کسی کا کر دینا اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اخلاص سے تھوڑا سا ایک قدم اٹھا دینا، اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا ایک جملہ کسی کے بارے میں ہمدردی کا کہہ دینا، اس کو تسلی ایک لفظ کی دے دینا. غیر اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے مہینوں اس کی خدمت کرنا جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کی کوئی قیمت اللہ کے ہاں نہیں اور اس کی بہت زیادہ قیمت ہے. اس لیے یہ لوگ جو ہیں ہزارہا لوگوں کے تالیف قلوب کا جو ہے باعث بنتے ہیں. دنیا دار جو ہیں چند آدمیوں کے دل کو بھی خوش نہیں کر سکتے اپنی پوری محنت کے ساتھ، اپنا پورا وقت لگانے کے ساتھ. اہل اللہ جو ہیں وہ ہزارہا لوگوں کے تالیف قلوب کا باعث بنتے ہیں، لوگوں کے دلوں کی ٹھنڈک کا باعث بنتے ہیں اور ہزارہا لوگ جو ہیں ان سے مطمئن ہو کے چلے جاتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے ایک جملہ کسی کے ساتھ بولنا ہے ہمدردی کا تو اخلاص سے بولنا ہے، بے غرض ہو کے بولنا ہے، بے نفس ہو کے بولنا ہے. اس کی ہمدردی ہے تو بولیں گے، نہیں تو نہیں بولیں گے.
تو اس کا ایک فکرہ اس کے دل کی تسلی اور اطمینان کا باعث بن جاتا ہے. انہوں نے ایک قدم اٹھانا ہے، ایک تھوڑا سا معاملہ کرنا ہے، تھوڑی سی خدمت اس کی کرنی ہے، تو وہ اللہ کے لیے چونکہ کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے کرنی ہے، تو اس کا اثر لوگوں کے دلوں کے اوپر تسلی کے درجے میں، تسلی کی شکل میں، اطمینان کی شکل میں لوگوں کے دلوں کے اوپر پڑتا ہے. تو وہ چلا گیا فارغ ہو کر، دوسرا آ گیا وہ چلا گیا، تیسرا آ گیا وہ چلا گیا، چوتھا آ گیا وہ چلا گیا، حتیٰ کہ آپس میں اختلاف، مزاج کا اختلاف رکھنے والے آدمی، ضد جو ہیں، مزاجوں کے اعتبار سے ضد جو ہیں، وہ بھی تسلی ہو کر پا کر جا رہا ہے، وہ بھی تسلی پا کر جا رہا ہے، وہ بھی مطمئن ہو کر جا رہا ہے، وہ بھی مطمئن ہو کر جا رہا ہے، اس لیے کہ کیا جو اللہ والے کا کام ہے وہ تو اخلاص سے ہے، اس کے ساتھ اس نے ہمدردی کی، وہ بھی مطمئن ہو کر چلا گیا، وہ بھی مطمئن ہو کر چلا گیا. تو اس سے تو ہزارہا انسان مطمئن ہو کر جائیں گے، اور اس کے لیے ہزارہا انسان دعا کرنے والے دل سے بن جائیں گے. لیکن دنیا داروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان سے ایک آدمی بھی دنیا کے اندر نہیں خوش ہوتا، حتیٰ کہ وہ اپنی ساری زندگی اگر ایک آدمی کے دکھ درد میں لگا دے تو وہ بھی نہیں خوش ہوتا. یہاں سے پہچانو آپ کہ اخلاص کی اور رضا کی، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا کہ کتنا قیمتی ہے، اور غیر اخلاص کے ساتھ کسی کی خدمت کرنا اور غیر اخلاص کے ساتھ کسی کے ساتھ معاملہ کرنا، اس کی کیا حیثیت ہے، صفر کتنا فرق ہے اس کے اندر. اس سے کوئی آدمی مطمئن نہیں ہوتا. ایسے لوگ آپ مشاہدہ کریں، بڑے ہوں، عمرا ہوں یا وزراء ہوں یا عام آدمی ہوں، رشتہ دار ہو یا غیر آدمی ہو، ہمسایہ ہو، جس وقت آدمی یہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو جنازے میں سینکڑوں آدمی جا رہے ہیں، کسی کے دل پر بھی اثر نہیں. یہ بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی کے دل پر اثر ہی کوئی نہیں. اللہ کی شان ہے کہ اولاد پر بھی اثر نہیں. ہم نے ایسے معاملہ بھی دیکھے کہ جنازے کے اندر اس کی اولاد جو ہے اس پر بھی اثر نہیں ہے، اگر بیٹا ہے تو باپ پر بھی اثر نہیں. بس ٹھیک ہے، روٹین میں کام ہو رہا ہے. تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی نے دنیا کے اندر کیا کام کیا. کوئی بھی آدمی اس سے مطمئن نہیں. اور ایسے آدمی بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ اگر 100 آدمی ہے 100,000 آدمی ہے تو 1000، 10,000 آدمی ہے تو 10,000، ایک ہی جیسا مقبول، ایک سے ایک زیادہ بڑا ہوا کام کے اندر، اور دل پر اثر لیے ہوئے جا رہا ہے اور بغیر کسی وجہ کے جا رہا ہے. اور مخالفین جو ہیں وہ بھی اس وقت روتے ہیں. میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ مخالفین جنہوں نے ساری عمر مخالفت کی، ایک شخص میں نے دیکھا حضرت لوری رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے، اس شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہتا تھا کہ ساری عمر اس شخص کی ہم نے مخالفت کی ہے، لیکن ہمارے دل سے اس وقت میرے دل میں اس کی محبت ایسی عجیب ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اتنی عظمت ہے اس شخص کی، اتنی بڑائی ہے اس شخص کی، اتنا میں قائل ہوں اس شخص کی، لیکن سیاسی وجوہ کی بنا پر میں نے اس کی ساری عمر مخالفت کی ہے. بہت بڑا آدمی تھا دنیاوی اعتبار سے، کھڑا تھا میرے پاس، اس نے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ لفظ اس نے کہا. تو ایسے بھی دیکھے آدمی کہ اپنے تو اپنے اور کچھ تعلق رکھنے والے وہ، اور جو غائب درجے کا تعلق رکھنے والے ان کا تو بیان ہی کیا. مخالفین بھی جو ہے غمخوار ہوتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ایک ایک عمل جو تھا وہ ایسا اللہ کی رضا کے اندر جو تھا اس کے سوا ایک سانس نہیں لیتے تھے، ایک قدم نہیں اٹھاتے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور اخلاص سے کام تھوڑا سا بھی جو ہے، معمولی درجے کا بھی جو کام، جیسے قالین کا صاف کرنا میں نے عرض کیا، معمولی سی بات ہے، لیکن اللہ کو اتنا پسند آیا ہوگا. میرا دل گواہی دیتا تھا کہ یہ آدمی جتنے شریک ہیں یہ تو اللہ ان کو تو ضرور بچے. اس فعل کو ایسا پسند اللہ تعالیٰ نے ضرور کیا ہوگا، ورنہ اس کا اثر نہ ہوتا طبیعت کو. صرف میرے ہی دل پر نہیں تھا، میں نے ٹٹولنے کے لیے ساتھ والے کو بھی بعد میں جا کے پوچھا کیوں بھی کیسا تھا معاملہ، تو اس کا بھی یہی حال تھا.
نہیں تھا کہ میرے ہی دل پر اثر ہو رہا تھا. کہنے لگا بھی عجیب حال کیفیت سے انہوں نے قالین کو دھویا. ڈیوٹی تو تھی ان کی، لیکن ڈیوٹی کے علاوہ وہ کیفیت کیسے پیدا ہوئی؟ وہ تعلق سے پیدا ہوئی. ہم اپنے قیاس کے اوپر جو ہے، اپنی عقل کے مطابق، اپنے قیاس کے اندر، اپنی تنگ ظرفی جو دماغ کی ہے، سوچ کی ہے، جیسے ہم گمان رکھتے ہیں دوسروں کے معاملے میں، جیسے ہمارا ظرف گندا ہے، جیسے تنگ ظرف ہمارا ہے، اس کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ بھی اس میں وسعت پیدا ہو، اس کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے. کتنی تنگ نظری ہے، اس کے اوپر قیاس کرتے ہیں دوسروں کو بھی. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ہم ساری زندگی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں. چونکہ خود منافقت ہے، اندر سے کچھ باہر سے کچھ، اندر خود جو ہے غلاظت ہے، اس لیے دوسروں کو بھی اس کے اوپر قیاس کرتے ہیں. حالانکہ ان کا معاملہ یوں نہیں ہوتا. یہ لوگوں کی برائیوں کی طرف نہیں دیکھا کرتے، لوگوں کی اچھائیوں کی طرف دیکھتے ہیں. برائی صرف معاملہ سمجھنے کے لیے کیا کہ معاملہ سمجھ میں آ جائے، اس کے بعد برائی کی وجہ سے وہ آدمی برا نہیں معلوم ہوتا. اچھائیاں اس میں سے ڈھونڈتے ہیں، اچھا اس میں سے کوئی تو اچھائی ڈھونڈو، اور اس اچھائی کی وجہ سے اس کے لیے دل میں سے کوئی دعا نکل جائے، اس کی طرف توجہ ہو جائے. یہ تو تھی وسعت ظرفی کی بات. اور ہماری چونکہ تنگ ظرفی ہے، ہم اپنے تنگ ظرفی کے حساب سے اپنے پیمانے کے ساتھ لوگوں کو سوچتے ہیں، اور اسی پیمانے کو اپنے شیخ کے اوپر بھی ناپتے ہیں، لگاتے ہیں. اسی سے اس